بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجہنی صاحب نے مسلمانوں کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے اور گناہوں سے باز آنے کی تلقین کی ہے۔ کل جمعے کے خطبے میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اتنے ہی اعمال کا مکلف بنایا جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنا چاہیے اور قرآن کریم کی ہدایات کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن ہمیں نجات کے راستے دکھاتا ہے۔ اس میں فرائض، فضائل اور اصلاحی تعلیمات ہیں۔ ڈاکٹر الجہنی صاحب نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کے منع کردہ کاموں کو انجام دیتے ہیں اور اس کی نگرانی سے غافل ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ جو لوگ نماز ترک کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روزے کی حرمت پامال کرتے ہیں اور حج میں تاخیر کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زنا، شراب نوشی اور سود جیسے گناہوں کے مرتکب افراد کے لیے دردناک سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے گناہوں کی اصلاح کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو دوسروں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے سے روکیں، کیونکہ اللہ ہر کہنے والے کی بات کو سن رہا ہے۔ انہوں نے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ مومن کو ایذا پہنچانا بڑا گناہ ہے، چاہے وہ قول سے ہو یا فعل سے ہو۔ آخر میں امام و خطیب صاحب نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو مومنین کی محبت سے بھر دے اور ہمیں اپنی زندگی کے باقی ایام میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی نقل کی، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا اور معاف کرو تمہیں معاف کیا جائے گا۔ تو یہ تھا پیغام مسجد الحرام کے امام و خطیب صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ 4 سال کے بعد یورپ کے لیے PIA کا آپریشن شروع ہو گیا ہے، جس کی پہلی پرواز پر مسافروں کا دیکھنے میں آیا اور طیارے کی تمام نشستیں بک تھیں۔ PIA کی بوئنگ 777 کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچایا گیا، جہاں PK 749 پرواز 12 بجے پیرس کے لیے روانہ ہو گئی۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف صاحب نے پرواز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر DG سول ایوییشن، CEO PIA ایئر وائس مارشل عامر حیات اور فرانسیسی سفارت خانے کے حکام بھی شریک تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فرانس، اٹلی، ناروے اور اسپین میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ اب سبز لالی پرچم یورپ کی فضاؤں میں لہرائے گا۔ انہوں نے کہا کہ PIA کو زیادہ دیر نہیں لگے گی، کوشش کریں گے جلد نجکاری ہو جائے اور دیگر کمرشل ایئر لائنز کی طرح مقابلہ ہو۔
خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ PIA سول ایوییشن نے محنت کی اور یورپ کی فلائٹ کو ممکن بنایا۔ میں یورپی یونین کے ایوییشن کے تمام عہدیداروں کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ہمارے معیار کو جانچا۔ ہم نے 4.5 سال میں کئی سو ارب کا نقصان اٹھایا۔ PIA پر 800 ارب کا قرض ہے، جبکہ منافع بخش روٹس بھی بند ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کا کہنا تھا کہ سابقہ وزیر ہوابازی کے بیان نے تباہی مچا کر رکھ دی تھی۔ 4.5 سال تک پاکستانی باہر سے مہنگا سفر کرنے پر مجبور تھے۔ ہمیں عالمی معیار پر پورا اترنے پر فخر ہے۔ جلد برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کا آغاز بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ بانی PTI عمران خان صاحب کو سیکورٹی یا صحت کے مسائل کی وجہ سے کہیں منتقل کرنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جیل کے اندر ہی ٹرائل کا فیصلہ بھی بانی PTI کی سیکورٹی کے سبب کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی اور صحت کے سبب خاص انتظام کی بات ہو سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو روزانہ کی بنیاد پر اسناد دہشت گردی کی عدالتوں، ڈسٹرکٹ کورٹس یا ہائی کورٹس میں لایا جائے تو یہ سیکورٹی کے حوالے سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا اور اسے کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں واضح طور پر اس الزام کی تردید کرتا ہوں کہ اگر ہمارا مارچ سنگجانی پر رک جاتا تو میری رہائی پر اتفاق ہو گیا تھا۔ سنگجانی جیسے تنازعات کو اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ میں حکومت کے مذموم عزائم کو پوری طرح سمجھتا ہوں۔ میں بشرا بی بی کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی گھریلو اور معتدل خاتون ہیں جو مکمل نقاب پہنتی ہیں۔ صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے۔ القادر کیس بھی اسی مہم کا حصہ ہے۔ بشرا بی بی 3 ماہ تک بنی گالہ میں ہماری رہائش گاہ کے ایک کمرے میں قید رہیں۔ انہیں ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کرنا پڑی جس میں ان کے ساتھ عام قیدیوں کی طرح سلوک کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے بعد انہیں سخت ترین حالات میں اڈیالہ جیل میں 9 ماہ تک قید رکھا گیا، جس کا ہم پر دباؤ ڈالنے کے علاوہ کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ بشرا بی بی کا کسی سے رابطہ نہیں رہا۔ اس کے برعکس کوئی بھی دعویٰ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ میں بشرا بی بی کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 3.5 سال تک وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد میں جانتا ہوں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ کارکنوں کے اسلام آباد کے ڈی چوک تک پہنچنا بشرا بی بی کی فتح تھی اور میں اس کامیابی پر ان کی تعریف کرتا ہوں۔ انہوں نے صرف میری ہدایات پر عمل کیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے جناح ہاؤس حملہ سمیت دیگر مقدمات میں درخواست ضمانت دائر کی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 9 مئی کو میں اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھا۔ سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ 2 برس سے مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں۔ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں منظور کی جائیں۔ اس کے علاوہ ملالہ یوسفزئی صاحبہ پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئی ہیں۔
پاکستان پہنچنے پر پارلیمانی سیکرٹری تعلیم نے ملالہ یوسفزئی صاحبہ کا استقبال کیا۔ کانفرنس میں شرکت کے دوران ملالہ یوسفزئی صاحبہ خواتین کی تعلیم سے متعلق چیلنجز کے حل کے حوالے سے بات کریں گی۔ دوسری جانب کرغزستان کی وزیر تعلیم بھی 2 روزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپوزیشن یا حکومت میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات حکومت نے کرانی ہے، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ فریقین جب کہیں گے 1-2 روز کے نوٹس پر اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں۔ ایاز صادق صاحب کا کہنا تھا کہ 4 جنوری کو اسد قیصر صاحب کو واضح کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور حکومت کے اکابرین سے تحریک انصاف کے رہنما براہ راست بھی بات کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔